ارشاد صاحب 16 دسمبر 2025 ہے اور اس کے ریفرنس میں دو 16 دسمبر آتے ہیں، ایک 1971 اور پھر 2014۔ دونوں کی الگ الگ کہانی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ پاکستان نے اب تک کہاں پہنچا ہے، اور یہ جو مذموم مقاصد تھے جن شرپسندوں کے، اس سب کے باوجود پاکستان آج قائم و دائم ہے، تا قیامت رہے گا۔ سبق کیا ہے؟ عباس صاحب، یہ 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 1914 ہو، 2014 ہو، اس میں ہمارے لیے دو تین سبق ہیں، کیونکہ واقعات میں جانا اور واقعات کو دہرانا جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واقعات کو دہرانا اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ ہمیں ازبر رہنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ 1971 بلا شبہ بھارت کی سازشیں جو اس نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع کی تھیں، اس کا نقطہ عروج تھا۔ پاکستان کا وجود بھارت کو نہ پہلے دن پسند تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگا، کیونکہ وہ جو اکھنڈ بھارت کے ہندوانہ عزائم تھے، کانگریسی عزائم تھے، وہ ملیا میٹ ہوئے اور ایک ایسی مسلم ریاست وجود میں آئی جس نے بھارت کے جو عزائم تھے اس پورے خطے پر حکمرانی کے ان کو خراب کر دیا، ان کو بھارت کو اس کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی۔ بھارت کا جو مسئلہ ہے وہ دو ہیں: پاکستان کا وجود میں آنا بذات خود، لیکن پھر اس کا مسلم ریاست ہونا وہ اس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے 65 کی جنگ لڑی، بھارت نے ہی ہم پر حملہ کیا تھا جس طرح 6 مئی کو ہوا تھا، اور ہم نے اس کے دانت کھٹے کیے، لیکن بھارت نے اس 65 کی جنگ سے سبق حاصل کیا اور ہم فتح کے شادیانے بجاتے مدہوش ہو گئے۔ ہم نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بھارت کیا کیا کر سکتا ہے۔ جی، اب کتابیں بے تحاشا بھارت میں چھپ چکی ہیں، پاکستان میں چھپ چکی ہیں، بنگلہ دیش میں چھپ چکی ہیں، امریکہ اور مغرب میں چھپ چکی ہیں، جس میں آتا ہے کہ 1962 میں جب بھارت کو شکست ہوئی چین کے مقابلے میں نیفا کے محاذ پر، تو اس وقت سے بھارت نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ جی، اور یہ 3 سال کیونکہ بھارت اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات تھے وہ بھارت کو کھٹکتے تھے۔ 65 میں وہ ناکام ہوا، 71 میں وہ کامیاب ہو گیا، اور اس میں بھارت کی جو میں نے بیان کی وہ تو سب کچھ تھا، لیکن ہماری بھی غلطیاں تھیں، اور ہماری بھی جو اس وقت کی حکمران گروہ تھا، سیاستدان بھی اس میں شریک تھے، لیکن جو شخص حکمران تھا یا جس گروہ کی حکمرانی تھی وہ تو سیاستدان نہیں تھے۔ ان کی غلطی کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ہم 2014 میں۔ یہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے یہ پلتے بڑھتے یہاں تک کیسے پہنچا؟ جی، اس میں بھی بھارت کی ریشہ دوانیاں ہیں، ہمارے اور مہربان بھی شامل ہیں، لیکن ہم بھی تو اس میں شریک تھے نا۔ ہم نے جب سوویت یونین جیسی قوت کو شکست دی، اور سوویت یونین اور بھارت کا جو دوستی تھی، تعلق تھا، دفاعی معاہدہ تھا، وہ ہمارے علم میں تھا، جی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے ہوں؟ ظاہر ہے وہ بھی اپنے طور پر انہی قوتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے جن کو ہم نے پالا پوسا۔ جی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا ہے کہ پاکستان ان تمام سازشوں کے باوجود، ریشہ دوانیوں کے باوجود، حملوں کے باوجود زندہ ہے، توانا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور بھارت کو مئی میں شکست دے کر دنیا کو یہ باور کرا چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے اندرونی اختلافات ہوں، ہماری معاشی کمزوریاں ہوں، ہم سیاسی سطح پر
متحد اور متفق نہ ہوں، لیکن ہم عسکری محاذ پر ہر سازش کا، ہر حملے کا، ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور یہ سبق ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان ریشہ دوانیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ درست بات ہے، درست بات ہے۔